فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ایک دسترخوان سا بچھوا دیا گیا تھا جس پر بیل کا بنا ہوا گوشت اور مخصوص سبزی کی روٹیاں چنی ہوئی تھی، ساتھ میں گرم دودھ کے برتن بھی رکھے ہوئے تھے اور لکڑی کے پیالے جن میں گھونٹ گھونٹ دودھ کو پیتے ہوئے بہت لطف آیا تھا۔ ایشمین خاصا خلیق انسان تھا، ہم نے سارا دن اس کے ساتھ گزارا۔ نینی گراہم بھی اب کسی حد تک مطمئن نظر آ رہی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، انکل یہاں تک آنے کے راستے بہت خراب ہیں جبکہ آپ کا یہ علاقہ بہت اچھا ہے۔ کیا یہاں جنگلی درندے غول کی شکل میں حملہ آور تو نہیں ہو جاتے؟ مطلب بتاؤ ڈیئر، ایش مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ میں ابھی واپس نہیں جاؤں گی، اور ایش مین زور سے ہنس پڑا۔ یہ صرف ایک دن کی بات ہے، ممکن ہے چند روز یہاں رہنے کے بعد تم کبھی یہاں سے جانے کا نام نہ لو۔ ان لوگوں کے درمیان زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ نینی گراہم یہ سن کر خاموش رہی۔ دوسری رات بھی ہم لوگ دیر تک جاگتے رہے۔ اس دوران ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ ایش مین کس قسم کا آدمی ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ میں نے دن کی روشنی میں اس کے ان ساتھیوں کے جھونپڑے بھی دیکھے تھے جو ایش مین کی طرح مہذب دنیا کے لوگ تھے۔ ان جھونپڑوں میں عام جھونپڑوں کی نسبت خاصی تبدیلیاں تھیں۔ وہ پانچوں افراد اپنے تینوں ساتھیوں کے لیے افسردہ تھے۔ ایش مین پر اس کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ بہرطور ہم نے اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسی رات ہم نے ایش مین سے کہا کہ کل صبح ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ایسی کیا جلدی ہے؟ کیا تم لوگوں کو یہ جگہ ناپسند ہے؟ تم لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے مجھے بہت مسرت ہوئی ہے اور اپنے محسنوں کی میں ابھی تک کوئی خدمت بھی نہیں کر سکا۔ خود تو بستر پر پڑا ہوا ہوں۔ ذرا حالات بہتر ہو جائیں اور میں صحت مند ہو جاؤں تو پھر تمہیں یہاں کے نوا کی سیر کراؤں گا۔ نہیں مسٹر ایش مین، اگر زندہ رہے تو واپسی میں آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ فی الحال تم لوگوں کا کوئی خاص سمت اختیار کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، جدھر منہ اٹھا چلے جائیں گے۔ دراصل ہم سے بہت پہلے ایک شخص یہاں آیا تھا اور اس نے ہی ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن بعد میں اس کی طرف سے ہمیں کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ اس نے راستے کا جو نقشہ ہمیں دیا تھا ہم اسی کے تحت مصروف سفر تھے، مگر وہ ہمیں نہیں مل سکا۔ ممکن ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ مجھے بتاؤ، کس سلسلے میں؟ اس شخص کے بارے میں یا نقشے کے بارے میں؟ دونوں کے بارے میں۔ اس کا نام اسٹیفن براکوڈا ہے، میں نے بغور ایش مین کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اور نقشہ؟ بس اس نے انہی اطراف کا نقشہ بنا کر ہمیں دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں رہا۔ ہم صرف یادداشت کے سہارے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ راستے بہت خطرناک ہیں۔ صحرائے اعظم میں جگہ جگہ موت رقصہ نظر آتی ہے۔ چنانچہ میری رائے ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ محتاط رہنا۔ ایش مین نے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ میری بات سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ایش مین ہم سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا رہا۔ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایش مین بذات خود غلط آدمی نہیں ہے اور اسٹیفن براکوڈا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری صبح ہم نے پروگرام کے مطابق تیاریاں شروع کر دی۔ پھر ایش مین اور نینی گراہم سے رخصت ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ ہم نے ایک سمت کا تعین کر لیا تھا اور سست رفتاری سے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ اس دوران ہمارے گھوڑوں کی بھی اچھی طرح دیکھ بھال کی گئی تھی۔ ہم جوں آگے بڑھتے گئے ہم نے محسوس کیا کہ علاقہ خشک اور بنجر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر راستے میں پتھریلی چٹانیں بھی ملنے لگی۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ ابھی تک ہم کسی بھی قسم کا کوئی سراغ پانے میں ناکام رہے تھے اور صرف امید کے سہارے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس بار تو ہم نے راستوں کا تعین بھی نہیں کیا تھا۔ ہم جس پتھریلے علاقے میں سفر کر رہے تھے وہاں دور دور تک سبزے یا کسی درخت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ چنانچہ یہی فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی جگہ رکے بغیر سفر جاری رکھا جائے اور اس علاقے سے گزر کر ہی کہیں قیام کیا جائے۔ جوناتھن کا خیال تھا کہ بہت دور جو ایک لکیر سے نظر آ رہی ہے وہ درختوں کا کوئی سلسلہ ہے اور قیام کے لیے وہی علاقہ مناسب رہے گا، لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے کم از کم گھوڑے تو ہمارا ساتھ چھوڑ ہی دیں گے۔ بڑ بولا، نہیں، یہ جگہ غیر محفوظ ہے، کھلی جگہ ہے، اس لیے میں یہاں قیام مناسب نہیں سمجھتا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور بڑ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہم اس لکیر کی جانب سفر کرنے لگے۔ میکنو حسب معمول خاموش رہا تھا۔
پروفیسر جوناتھن اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس علاقے میں ویسے بھی گھوڑوں کی رفتار سست تھی اور ہم بھی انہیں زیادہ دوڑانا نہیں چاہتے تھے۔ ویسے چونکہ پچھلے دنوں انہیں آرام ملا تھا، اس لیے سفر سے وہ زیادہ تھکے ہوئے نہیں محسوس ہوتے تھے۔ ٹیلوں کے درمیان سفر جاری رہا، لیکن وہ سرمئی لکیر سراب ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ جتنا فاصلہ ہم طے کر چکے تھے اس کے بعد اسے قریب نظر آنا چاہیے تھا، لیکن اس کا فاصلہ بدستور اتنا ہی تھا۔ البتہ اب ٹیلے ختم ہو گئے تھے اور زمین کسی حد تک پہلے سے بہتر نظر آنے لگی تھی، جہاں گھوڑوں کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے مستقل آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ لکیر ہماری نظروں میں نمایاں ہو گئی۔ ہمیں جولتے ہوئے درخت نظر آ رہے تھے، لیکن جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا۔ درمیان میں جگہ جگہ ٹیلے ابھرے ہوئے تھے۔ سفر تقریباً 4 بجے تک جاری رہا اور ہم اس علاقے تک پہنچ گئے۔ صحرائے اعظم کی تمام روایتیں یہاں زندہ تھی۔ جنگلی بھینسیں اور دوسرے جانور نظر آ رہے تھے اور بہر طور ان سے خطرہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ہم اگر چاہتے تو درختوں پر بھی پناہ لے سکتے تھے، لیکن اس طرح ہمارے گھوڑے غیر محفوظ ہو جاتے۔ اس لیے میکنو ہی نے ایک تجویز پیش کر دی، چیف ہم اگر درختوں پر قیام کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جانوروں کی جتنی تعداد یہاں نظر آ رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں جنگلی درندے بہت زیادہ ہوں گے۔ رات کو کوئی بھی سو نہیں سکے گا۔ میرے خیال میں ہم جاڑ جنکاٹ جمع کر کے آگ کا ایک حصار بنا دیں اور درختوں پر ہی رات گزاریں۔ میکنو کی اس تجویز پر ہم سب نے غور کیا اور پھر اس پر اتفاق کر لیا۔ چنانچہ بڈ اور میکنو ایسی خشک ٹہنیاں اکٹھی کرنے لگے جن میں آگ لگائی جا سکے۔ ویسے بھی راتیں کافی سرد ہو جاتی تھی، اس لیے آگ کی تپش ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی۔ آگ روشن کر دی گئی۔ سورج بہت دور درختوں کی چوٹیوں کے پیچھے غائب ہوتا جا رہا تھا اور پرندوں کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ شیر کے داڑنے کی آواز بھی بارہا سنائی دے چکی تھی۔ جنگلی بھینسوں کے غول زمین کو ہلاتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ کہیں دور سے ہاتھی کی چنگاڑ بھی سنائی دی تھی۔ ٹہنیوں میں آگ لگا دی گئی۔ بہت ساری ٹہنیاں حصار کے گرد جمع کر لی گئی تھی۔ میں گھوڑوں کے لیے گھاس کی تلاش میں کافی دور نکل گیا تھا اور محتاط انداز میں چوکنا رہ کر بہت سی گھاس اور ایسے پودے جمع کر لایا تھا جن سے گھوڑوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ وفادار جانور پیٹ کی آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہم نے ان کی خاصی دیکھ بھال کی تھی کیونکہ یہی ہمارے سفر کے ساتھی تھے۔ اس کے بعد ان درختوں کی چھان بین بھی کر لی گئی کیونکہ درختوں پر سانپ بھی ہو سکتے تھے۔ اوپر ہماری ملاقات کچھ بندروں سے تو ضرور ہوئی جو ہماری آمد پر ناخوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ہمارے دمکانے پر مان گئے اور انہوں نے اپنی رہائش گاہ ہمارے لیے خالی کر دی۔ گھنی شاخوں کے درمیان ایسی جگہ موجود تھی جہاں لیٹا جا سکتا تھا۔ پہرے کا وقت طے ہو گیا۔ پروفیسر جوناتھن نے ضد کر کے ابتدائی پہرا اپنے ذمے لے لیا تھا۔ باتوں کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ کوئی موضوع نہیں تھا جس پر بات چیت کی جاتی، چنانچہ سب ہی اونگنے لگے۔ پروفیسر جوناتھن رائفل سنبھال کر درخت پر بیٹھ گئے۔ ان کی نگاہیں دکھتی آگ کی دوسری طرف نگرانی کر رہی تھی۔ دوربین انہوں نے گلے میں ڈال رکھی تھی۔ پروگرام کے مطابق رات کے 1 بجے تک پروفیسر جوناتھن کی ڈیوٹی تھی، 1 سے 3 تک میری اور پھر بڈ اور میکنو کی۔ سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ دفعتاً فضا میں ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ یہ آواز سیٹی کی تھی۔ میں نے اس آواز کو اچھی طرح سن لیا تھا۔ جو ہی میں نے پروفیسر جوناتھن کی طرف دیکھا، مجھے احساس ہوا کہ جوناتھن چونک پڑا ہے۔ اس نے رائفل رکھی اور جیب سے جلدی سے وہ آلہ نکال لیا جسے اس نے ہر فریکوینسی کا ریسیور کہا تھا۔ میں بھی چونک کر اٹھ بیٹھا۔ ہمارے سفر میں پہلی بار اس آلے کا کام شروع ہوا تھا۔ پروفیسر نے جیب سے ایک چھوٹی سی جیبی ٹارچ نکالی اور اسے کسی ایسی جگہ فکس کرنے کے لیے نگاہیں دوڑانے لگا جہاں اس کی روشنی آلے پر رہے۔ میرے اندر انہوں نے تحریک پائی تو جلدی سے بولے، پلیز ذرا جلدی سے میرے کٹ بیگ میں سے کاغذ اور بال پوائنٹ نکال لو، میں اس مشین کو آپریٹ کرتا ہوں۔ میں نے پروفیسر کی ہدایت پر ان کے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا رائٹنگ پیڈ اور ایک بال پوائنٹ نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ اس دوران پروفیسر نے جیبی ٹارچ ایک شاخ میں لٹکا دی تھی اور مشین پر مصروف ہو گئے تھے۔ مشین سے اب ٹکل ٹکل کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ پھر رات کے سناٹے میں ایک بھرائی ہوئی انسانی آواز سنائی دینے لگی، پی ٹی ایکس اوور۔ ہواؤں کے شور کے بعد دفعتاً ایک اور آواز سنائی دی، پی ٹی ایکس جیک بول رہا ہے جناب۔ مسٹر جیک، آپ اپنی موجودہ پوزیشن کے بارے میں بتائیے۔ میں پوائنٹ 019 پر ہوں۔ میرے اطراف میں چھدرا جنگل ہے۔
اور ہم سب خیریت سے ہیں۔ مسٹر جیک، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمیں عرب محافظوں کی ایک ٹولی کے اس طرف نکل آنے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ ٹولی 4 افراد پر مشتمل ہے۔ 2 براؤن رنگ کے گھوڑے ہیں، ایک لائٹ براؤن اور ایک براؤن اور سفید دبوں والا۔ ان کے جسموں پر شکاریوں کے سے لباس ہیں۔ ان کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے کہ انہوں نے بنگانا سے سفر کا آغاز کیا ہے، لیکن ان کا رخ اسی طرف ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی محافظ ٹولی مخصوص راستوں سے ہٹی ہے۔ یہ لوگ جو کوئی بھی ہیں، ان کی موت ضروری ہے۔ اوور۔ ان کی موجودہ پوزیشن کیا ہے جناب؟ اوور۔ O19 سے گزر کر وہ O86 کی طرف آ رہے ہیں۔ ان راستوں پر انہیں چیک کرو اور نظر آ جائیں تو ختم کر دو۔ کیا ان میں سے کسی کو زندہ بھی پکڑنا ہے جناب؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن تمہیں اپنا کام ہوشیاری سے کرنا ہے۔ اوکے، اوور۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور خاموشی چھا گئی۔ پروفیسر کا ہاتھ برق رفتاری سے پیڈ پر چل رہا تھا۔ وہ صرف آواز ہی نہیں سن رہے تھے، بلکہ ان کی نگاہیں مشین پر لگے ہوئے ڈالوں کی گھومتی ہوئی سوئیوں پر بھی جمی ہوئی تھی اور وہ شاید ان سوئیوں کے زاویوں کے بارے میں بھی نوٹ لکھ رہے تھے۔ پروفیسر چند لمحے مشین کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے بٹن آف کر دیا۔ یہ سنسنی خیز گفتگو میں بھی سن چکا تھا۔ 2 براؤن رنگ کے گھوڑے، ایک ہلکا براؤن اور دوسرا براؤن اور سفید دبوں والا ہمارے ہی پاس تھے اور ہم انہیں بنگانا سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ وہ لوگ ہمیں عرب محافظ سمجھے تھے۔ میں نے پروفیسر کی سوچ میں مداخلت نہیں کی، بلکہ میکنو اور بٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں اپنے آرام کے وقفے سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان کی تیز تیز سانسیں جنگل کے سناٹے میں ابھر رہی تھی۔ پروفیسر نے مشین اپنی جگہ واپس رکھی، ٹارچ کی روشنی میں پیٹ کو دیکھتے رہے اور پھر گہری سانس لے کر انہوں نے ٹارچ بجھا دی۔ یہ بھی بہتر ہوا مسٹر علی کہ آپ جاگ رہے تھے اور آپ نے بھی یہ پیغام سن لیا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی فریکوینسی کو بالکل محفوظ سمجھ کر اشارتی زبان میں گفتگو نہیں کی، بلکہ سیدھے سادے الفاظ استعمال کیے اور ہمیں اس میں دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کا مطلب ہے پروفیسر کہ ہم ان کی نگاہوں میں ہیں۔ اس گفتگو سے کئی پہلو سامنے آئے ہیں۔ آپ نے اس پر غور کیا ہوگا۔ کوئی خاص بات پائی آپ نے؟ ہاں، کیوں نہیں پروفیسر، بتائیے، پروفیسر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ عرب محافظ اپنی لائن سے کٹے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا یہ جملہ خاصی توجہ کا محتاج ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا مسٹر علی، یعنی ہم صحیح راستے پر ہیں اور ہمارا یہ سفر ان لوگوں کے لیے باعث تشویش ہے۔ ہاں، ہماری مہم کا صحیح طور پر آغاز ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ روشن آگ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس سے ہماری نشاندہی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ہمارے بارے میں اطلاع دی گئی ہے وہ یقیناً ہماری سمت سے باخبر ہیں۔ کیا خیال ہے یہ آگ بجھا دی جائے؟ یقیناً، چونکہ اطلاع ابھی دی گئی ہے اس لیے وہ فوری طور پر ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو پھر آئیے ہم دونوں ہی یہ کارروائی کریں۔ ہمیں درندوں کا خطرہ مول لینا ہوگا، پروفیسر جوناتھن نے مستعدی سے کہا اور ہم نیچے اتر آئے۔ آگ کے پورے دائرے کو بجھانا کافی دقت طلب کام تھا۔ ہم اس کے لیے پانی نہیں استعمال کر سکتے تھے کیونکہ پانی کا ذخیرہ ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اسے بیکار ضائع کر دیا جائے۔ چنانچہ آگ کو دوسرے ہی طریقوں سے بجھایا گیا۔ دھواں اٹھنے لگا، لیکن تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم آگ کو مکمل ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب ہم واپس درختوں پر پہنچے تو بڈ اور میکنو جاگ چکے تھے اور حیرت سے ہماری اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ چلو اچھا ہوا تم لوگ جاگ گئے، پروفیسر نے کہا۔ ابھی ہماری آنکھ اس کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی جو آپ کر رہے تھے۔ یہ آگ آپ لوگوں نے کیوں بجھا دی؟ میکنو نے پوچھا۔ جواب میں پروفیسر نے بڈ اور میکنو کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ دونوں پروفیسر کی بات پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پروفیسر کی بات ختم ہوئی تو بڈ نے کہا، ہمیں اپنی کٹ تیار کر لینی چاہیے، کسی بھی لمحے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے آگ بجھنے سے قبل انہوں نے اسے دیکھ لیا ہو اور اب ہمارے اطراف میں موجود ہوں۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرصورت ہمیں اپنے طور پر تیار رہنا چاہیے۔ رات کا بقیہ حصہ کسی کو بھی نیند نہیں آئی تھی۔ پروفیسر جوناتھن یہ بھی ٹارچ روشن کرنے سے کترا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میں نے شاید آپ کو بتایا تھا مسٹر علی کہ میں اپنی اس ایجاد کردہ مشین کے ذریعے سلکی لہروں کی سمت کا بھی تعین کر سکتا ہوں۔ دراصل نوٹ کرنے والی چیز ان کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ اس مشین پر لگی ہوئی سوئیاں مجھے سمتوں سے روشناس کرا رہی تھی۔ ہم کل صبح جس سفر کا آغاز کریں گے وہ یہاں سے واپسی کا سفر ہوگا۔ میں نہیں سمجھا مسٹر جوناتھن، میں نے کہا۔ واپس جانے کے بعد ہمیں ترچھی سمت اختیار کر کے جنوب مغرب کا رخ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پیغام اسی طرف سے موصول ہوا تھا، پروفیسر جوناتھن نے کہا۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔
پھر میں نے کہا لیکن یہ کیا ضروری ہے مسٹر جوناتھن کہ پیغام دینے والا کسی ایسی سمت ہو جو ہمیں اسٹیفن براکوڈا تک لے جائے؟ تو پھر اس کا فیصلہ آپ خود کریں مسٹر علی۔ البتہ میں یہ تجویز پیش کر سکتا ہوں کہ ہمیں اسی سمت سفر کرنا چاہیے۔ اگر پیغام دینے والا اسٹیفن براکوڈا کے قریب یا آس پاس نہیں ہے، تب بھی اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہم اس سے اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے، ہم صرف یہ سوچ کر کہ وہ اسٹیفن براکوڈا کی سمت نہیں ہے اس شخص کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا صبح کی روشنی پھوٹنے سے قبل ہی ہم درختوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ اپنا سامان سنبھالنے کے بعد ہم گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور جس سمت کا تعین پروفیسر جوناتھن نے کیا تھا اس طرف چل پڑے۔ پروفیسر کے اندازے کے مطابق ہمیں تقریباً 3 میل پیچھے جا کر ایک اور سمت اختیار کرنی تھی۔ گھوڑے مناسب رفتار سے سفر کر رہے تھے۔ بڑ بار بار گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہو کر دور دور تک نگاہیں دوڑا لیتا تھا۔ میکنو نے بھی کئی بار اس کا ساتھ دیا تھا۔ غالباً وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا دور تک جائزہ لینے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہم دشمنوں کی نظر میں آ گئے ہیں تو ان کے آدمی دور رہ کر ہماری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہے ہوں اور کسی مناسب موقع کے انتظار میں ہوں۔ ہم اس جنگل سے واپس پلٹ آئے تھے جہاں درندوں کی بہتات تھی، چنانچہ اب راستے میں اس قسم کا خطرہ بھی نہیں رہا تھا۔ یہ درندے جنگل تک ہی محدود تھے۔ اس پتھریلے راستے میں ہمیں کہیں کہیں بہت بڑے بڑے کچھوے ریگتے نظر آ جاتے تھے۔ دور سے تو یہی نظر آتا تھا کہ کوئی چھوٹی سی چٹان راستے میں موجود ہے، لیکن جب کوئی چٹان اپنی جگہ سے حرکت کرتی تو پتہ چلتا کہ وہ ایک قوی ہیکل کچھوا ہے۔ کئی بار ہمارے گھوڑے ان کچھووں کی وجہ سے بھٹکے تھے اور انہیں سنبھالنے کے لیے ہمیں کافی محنت کرنا پڑی تھی۔ ایک بار تو میکنو کا گھوڑا بڑک کر کافی تیزی سے بھاگ نکلا تھا، لیکن میکنو جیسا آدمی اگر اس کی پشت پر نہ ہوتا تو گھوڑے کو کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ اب ہم ایسے علاقے میں پہنچ گئے تھے جہاں گہری کھائیاں اور اونچے اونچے ٹیلے موجود تھے۔ یہاں سفر دشوار ہو گیا تھا اور ہمارے آگے بڑھنے کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ پروفیسر نے اپنے بتائے ہوئے چارٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور اندازے سے اپنی متعین کردہ سمت چل رہا تھا۔ پھر اس وقت ہمیں سفر کرتے ہوئے 3-3.5 گھنٹے گزر چکے تھے جب دفعتاً ہی میکنو نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور ہمیں رکنے کا اشارہ کر دیا۔ ہم ایک بلندی سے ڈھلان میں اتر رہے تھے۔ میکنو کا گھوڑا کچھ آگے تھا۔ آن کی آن میں ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ پوزیشن چیف میکنو برق رفتاری سے گھوڑے سے کود گیا۔ میں نے اور بڑ نے بھی برق رفتاری سے اس کی تقلید کی تھی۔ پروفیسر جوناتھن اتنی برق رفتاری نہ دکھا سکے تھے، اس لیے گولی ان کے داہنے شانے کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ پہلی گولی سامنے والے ٹیلے کی آڑ سے چلائی گئی تھی اور غالباً کسی رائفل سے نکلی تھی۔ پروفیسر کے بازو پر ہلکا سا زخم آیا تھا۔ اگر گولی بازو کے ذرا سا اور قریب آتی تو یقیناً بازو کی ہڈی توڑ دیتی۔ اس زخم سے خون کی دھار بہہ نکلی تھی۔ پروفیسر نے اسے دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر بولا، بالکل نہیں، اس کے لیے ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ گھوڑوں کو پچھلی سمت ہانک دو، کہیں گولیاں گھوڑوں کو نہ لگ جائیں۔ میکنو نے تیزی سے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹایا اور پھر باقی گھوڑوں کی لگامیں بھی پکڑ لی۔ وہ تیزی سے انہیں ایک بڑی چٹان کے عقب میں لے گیا اور پھر اسی چٹان کے عقب میں اس نے پوزیشن سنبھال لی۔ ہم تینوں بھی مورچہ جما کر مستعد ہو گئے تھے۔ گولیاں وقفے وقفے سے چل رہی تھی اور ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کتنے آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ چند ہی لمحات کے بعد مجھے عجیب سا احساس ہوا، اگر یہ گولیاں کسی خاص ترتیب سے نہیں چلائی جا رہی تو پھر گولیاں چلانے والے زیادہ افراد نہیں ہیں۔ سمت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ گولیاں مسلسل چل رہی تھی۔ پھر سامنے کے حصے میں کسی کی حرکت محسوس ہوئی۔ دفعتاً بڑ الٹے پاؤں پیچھے کھسکنے لگا۔ غالباً وہ اپنی پوزیشن تبدیل کرنا چاہتا تھا، لیکن چٹان کی آڑ سے نکلنے کے بعد جب وہ لڑکتا ہوا ایک کھلی جگہ پہنچ گیا تو دفعتاً جوناتھن نے دانت بھینچ کر کہا، اے بڈ، او بے وقوف، یہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن بے وقوف بڈ نے پروفیسر کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ وہ لڑکتا ہوا کوئی 50 فٹ آگے نکل گیا تھا۔ میں پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے بڈ کی خوبیوں کا مجھے اندازہ تھا، جبکہ پروفیسر جوناتھن اس منچلے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ میں نے پروفیسر جوناتھن سے کہا، اپنی توجہ سامنے کی طرف رکھیں پروفیسر، کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں۔